اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم مصطفى محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صلوات على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی سلامتی اور حضرت کے ظہور میں تعجیل اور تمام مؤمنین و مؤمنات اور عزاداران سید الشہداء علماء کرام کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات ہدیہ فرمائیں۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان محترم، عزائے سید الشہداء ہمارا کمال ہے۔ اگر انسان کامل بننا چاہتا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کی عزا برپا کرے۔ عزاداری صرف یہ نہیں کہ انسان امام حسین پہ روئے گریہ کرے۔ یقیناً عزاداری کا سب سے بڑا مصداق امام حسین پہ گریہ کرنا، امام حسین پہ رونا، امام حسین پر ماتم کرنا، لیکن فقط یہ نہیں، اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے دشمنوں سے نفرت کی جائے۔ یعنی جب ہم کہیں یا حسین حسین مظلوم، غریب کربلا، غریب نینوا، تو اس کے ساتھ ساتھ ہم امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں سے نفرت کریں، امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں پر لعنت بھیجیں۔ یہ مکمل عزاداری ہے۔ عزاداری یعنی مظلوم کا ساتھ دیا جائے اور ظالم سے نفرت رکھی جائے۔ یقیناً جب بھی ہم کہتے ہیں یا ہم سے کہا جاتا ہے کہ مظلوم کا ساتھ دو، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ جملہ اپنے ذہنوں میں ہمیشہ یاد رکھیں، مظلوم کا ساتھ دینا تبھی قابل قبول ہے جب آپ ظالم سے نفرت رکھیں۔ امام امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنی آخری وصیتوں میں امام حسن و امام حسین علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، ظالم و جابر کے ہمیشہ دشمن رہو اور مظلوم کے ہمیشہ مددگار رہو۔ یعنی اگر آپ کو مظلوم کا ساتھ دینا ہے تو ظالم سے نفرت بہت ضروری ہے۔ جب تک آپ ظالم سے نفرت نہیں کریں گے آپ مظلوم کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ عزیزان محترم، آپ حضرات یقیناً میرے موضوع بحث کو سمجھ چکے ہوں گے۔ میں کس فضا میں آپ حضرات کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں۔ عزاداری سید الشہداء
یا میں بغیر کسی مقدمہ صاف صاف الفاظ میں آپ کے سامنے بیان کروں، امام حسین علیہ السلام کو جو روز عاشوراء شہید کیا گیا، روز عاشوراء قتل کیا گیا، اب ہم سب کا فریضہ یہ ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں پر لعنت بھیجیں، ہم امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو پہچانیں اور امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو آشکار کریں۔ آپ حضرات کو بخوبی معلوم ہوگا دنیا میں جو بھی حادثہ ہوتا ہے، بڑا سا بڑا حادثہ، وہ بغیر کسی مقدمہ نہیں ہوتا۔ مثلا یہ داعش جو ہمارے سامنے آئی، ایسا نہیں کہ ایک دن میں میٹنگ رکھی گئی اور میٹنگ رکھنے کے بعد داعش بنا دی گئی، ایک دو دن میں آمادہ ہو گئے، نہیں آغا جان۔ جب بھی کوئی بڑا حادثہ یا جب بھی کوئی بڑا فاجعہ ہوتا ہے تو اس کے مقدمے بہت لمبے ہوتے ہیں، بہت دور دور تک جاتے ہیں۔ داعش کے حوالے سے اگر آپ پڑھیں، میں ان نجاست و خباثتوں کا نام فی الحال نہیں لینا چاہ رہا ہوں، لیکن ایک اشارہ کرتا چلوں، داعش وہی جو پرانی فوجیں تھیں وہ ختم ہوئیں، اور ختم ہونے کے بعد اسی کے لوگوں نے پھر داعش کو تشکیل دیا، اور داعش کو تشکیل دینے کے بعد پہلے آہستہ آہستہ اندر کام کرتے رہے، جب یہ مضبوط ہو گئے پھر یہ کھل کے سامنے آئے۔ تو خلاصہ کلام، کوئی بڑا حادثہ یا کوئی بڑا فاجعہ تب تک واقع نہیں ہوتا جب تک اس کا مقدمہ نہ رکھا جائے۔ عزیزان محترم، عاشوراء ایک سخت حادثہ ہے، ایک شدید حادثہ ہے، اور عاشوراء ایسا نہیں کہ یزید ابن معاویہ علیہ اللعنت والعذاب کھڑا ہوا اور کھڑا ہونے کے بعد خود ایک فیصلہ لے لیا امام حسین کے خلاف، اور امام حسین علیہ السلام کو بیعت پہ مجبور کیا، اور مجبور کرنے کے بعد کربلا معلیٰ میں امام حسین کو اہل خانہ کے ساتھ شہید کر دیا۔ ایسا نہیں ہے، اس کے مقدمات ہیں، یقیناً اس کی ایک بنیاد ہے جو یزید و معاویہ جیسے لوگوں نے اس بنیاد پر عمل کیا اور امام حسین یا امام حسن علیہ السلام کو قتل کروایا۔ اگر آپ تاریخی حوادث کی طرف جائیں یا خود امام حسین علیہ السلام کے جملات کی طرف جائیں تو دیکھیں امام علیہ السلام کیا فرماتے ہیں۔ روز عاشوراء جب یہ تمام لوگ امام حسین علیہ السلام کے اطراف آ کے امام حسین کا محاصرہ کر لیا تو مولا نے ایک جملہ فرمایا تم لوگ مجھے کیوں قتل کر رہے ہو؟ تو وہاں سے آواز آئی، ہمیں آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے، ہم آپ کو قتل نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، اگر ہم آپ کو قتل کر رہے ہیں تو بغضاً لأبیک، آپ کے بابا کی دشمنی میں۔ یعنی امام حسین علیہ السلام کو کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا تو امیر المؤمنین کی دشمنی میں شہید کیا گیا، کیونکہ جب یہ لوگ امیر المؤمنین کا کچھ نہ کر سکے، امیر المؤمنین سے ہمیشہ شکست کھائی، جنگ بدر میں شکست، جنگ صفین میں شکست اور جنگ جمل میں شکست، ان تمام شکستوں کا بدلہ امام حسین سے روز عاشوراء لیا۔ تو یقیناً یہ لوگ اسی مقدمے پہ عمل کر رہے تھے، اسی کا بدلہ لے رہے تھے۔ یہ ان کے بیٹے ہیں کہ جن کے والدین نے، جن کے باپوں نے امیر المؤمنین کے ہاتھوں تماچے کھائے، یہ ان کے بیٹے تھے کہ جنہوں نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو مارنے کی کوششیں کی، اور امیر المؤمنین علیہ السلام کی تلوار سے واصل جہنم ہوئے۔ یہ جتنے بھی لشکر یزید میں تھے تقریباً ایسے ہی تھے۔ تو خلاصہ کلام، یہ اپنے باپوں کا بدلہ لینے کے لیے امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے آئے۔ میں یقیناً زیادہ مقدمہ آپ حضرات کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ آن لائن اور جو سوشل میڈیا پہ فی الحال مجالس ہے، میرے خیال سے 30 یا 35 منٹ بہترین، مفید اور مفصل ہے، اس میں تقریباً مواد آپ حضرات تک پہنچ جاتا ہے۔ اگر آپ روایتوں کی طرف جائیں یا روایتوں کو چھوڑیں، جو مشہور و معروف زیارت ہے جسے ہم زیارت عاشوراء کہتے ہیں، اس زیارت میں اگر آپ جملات پہ غور کریں، دقت کریں، تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ امام حسین علیہ السلام کا اصلی قاتل کون ہے۔ یقیناً یزید ابن معاویہ نے امام حسین کو قتل کیا، لیکن اس کے پیچھے بہت سارے مقدمے ہیں۔ اگر وہ مقدمے نہ ہوتے تو یزید کبھی امام حسین علیہ السلام کو قتل نہ کرتا۔ اگر وہ مقدمے نہ ہوتے تو کربلا میں یہ تیر نہ چلائے جاتے۔ بڑے خوبصورت جملات ہیں، فرماتے ہیں یہ جو روز عاشوراء خیموں میں آگ لگائی گئی، پتہ ہے اس کے شعلے کہاں سے آئے تھے؟ اس کے شعلے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے سے آئے تھے۔ کربلا میں جو شش ماہے کے گردن پہ تیر چلایا گیا،
کربلا میں جو ششماہے کی گردن پہ تیر چلایا گیا، یہ پتہ ہے کس کی سنت پہ عمل کیا جا رہا ہے؟ انہی لوگوں کی سنت پہ عمل کیا جا رہا ہے کہ جنہوں نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے شکم میں بچے کو شہید کر دیا تھا، یہ انہی کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایک مقدمہ بنایا، بڑا خوبصورت جملہ علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کربلا میں جو لوگ امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے آئے تھے، یہ سب کے سب وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے غدیر کو بھلانے کی کوشش کی، یا ان کے اجداد نے غدیر کو بھلانے کی کوشش کی۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے غدیر کو بھلایا، وہ لوگ کہ جنہوں نے غدیر کا انکار کیا، وہ لوگ کہ جنہوں نے غدیر کے مولا کے مقابلے میں قیام کیا، وہ اصلی امام حسین علیہ السلام کے قاتل ہیں۔ کیونکہ اگر غدیر میں جسے رسول اللہ نے مولا بنایا تھا سب قبول کر لیتے تو یقیناً نہ ہی امیر المؤمنین کی شہادت واقع ہوتی، نہ امام حسن کی شہادت واقع ہوتی، اور نہ ہی امام حسین علیہ السلام کو کربلا کے میدان میں شہید کیا جاتا۔ بعض افراد کہنے لگتے ہیں کہ بھیا یزید تک لعنت بھیجو، یزید نے شہید کیا امام حسین کو، دوسروں کی کیا غلطی؟ میں سیدھا ان سے سوال کروں گا، یزید کو خلیفہ کس نے بنایا؟ معاویہ۔ خوب معاویہ پہ لعنت کیوں؟ کیونکہ اس نے یزید کو خلیفہ بنا دیا اور یہ خود بہت غلط تھا۔ خوب اب یہ بھی تو دیکھیں معاویہ کو خلیفہ کس نے بنایا، یا اسے کہ جس نے معاویہ کو خلیفہ بنایا اسے کس نے خلیفہ بنایا؟ یہ سلسلہ بہت آگے تک جائے گا، اور امام حسین کے قتل کے اصلی ذمہ دار وہی لوگ ہیں جنہوں نے علی کے منصب کو چھینا، جو علی کی گدی پہ بیٹھے، جو علی کے منصب خلافت پہ بیٹھے، وہ امام حسین علیہ السلام کے قاتل ہیں۔ اور یہ جملے کسی خطیب یا جوش میں آ کے نہیں کہے جا رہے ہیں، تاریخ کے حقائق ہیں، اور میرے خیال سے ان جملوں کو پوشیدہ کرنا عاشورے کے ساتھ ایک بڑی خیانت ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا قاتل صرف یزید کو ماننا عاشورے کے ساتھ ایک بڑی خیانت ہے، ایک بڑی خیانت ہے۔ میں انشاءاللہ روایات بیان کروں گا۔ جب امام حسین علیہ السلام کی تیر لگا تو امام حسین علیہ السلام نے کیا فرمایا میں کس کی شکایت کروں گا؟ ابھی انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے روایت بیان کروں گا۔ اس سے پہلے زیارت عاشورہ جو ہم روز پڑھتے رہتے ہیں، اور ایام اعظا میں تقریباً ہمارے شیعہ روز تلاوت کرتے ہیں زیارت عاشورہ کی۔ زیارت عاشورہ ہم روز پڑھتے ہیں، اور ہم نے سن بھی رکھا ہے کہ زیارت عاشورہ پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ مشکل ہو زیارت عاشورہ پڑھو، پریشان ہو زیارت عاشورہ پڑھو، پرسہ دینا ہو زیارت عاشورہ پڑھو، رونا ہو زیارت عاشورہ پڑھو۔ کبھی ہم نے غور کیا زیارت عاشورہ میں کیا ہے؟ زیارت عاشورہ کے جملوں پہ کبھی ہم نے غور کیا؟ ہم نے یاد کر رکھی ہیں زیارت عاشورہ، رٹ رکھی ہیں زیارت عاشورہ۔ کبھی آپ نے اس جملے پہ غور کیا؟ فلعن اللہ امتا اسست اساس الظلم والجور علیکم اہل البیت ولعن اللہ امتا دفعتکم عن مقامکم وازالتکم عن مراتبکم التي رتبکم اللہ فیہا۔ کبھی غور کیا ان جملوں میں؟ کیا جملہ ہے؟ فلعن اللہ امتا اسست اساس الظلم والجور علیکم، خدا لعنت کرے اس امت پر کہ جس نے آپ پر ظلم و جور کی بنیاد رکھی ہے۔ زیارت عاشورہ میں یہ بھی نقطہ آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا چلوں، زیارت عاشورہ میں یزید پہ ایک دو مرتبہ لعنت ہے، بار بار ان لوگوں پہ لعنت ہو رہی جنہوں نے بنیاد رکھی، جنہوں نے بنیاد رکھی ان پہ لعنت ہو۔ ایک جگہ نہیں اور آگے جائیں، ہم کیا امام حسین علیہ السلام کی طرف خطاب کرتے ہیں؟ کبھی ہم نے غور کیا اس جملے میں؟ ہم کہتے ہیں یا ابا عبداللہ انی اتقرب الی اللہ و الی رسولہ و الی امیر المؤمنین و الی فاطمہ و الی الحسن و الیک بموالاتک و بالبراءۃ ممن اسس اساس ذلک و بنا علیہ بنیانا۔ اے ابا عبداللہ الحسین، میں آپ کے قریب ہوتا ہوں، رسول اللہ کے قریب ہوتا ہوں، امیر المؤمنین کے قریب ہوتا ہوں، فاطمہ سلام اللہ علیہا کے قریب ہوتا ہوں، امام حسن کے قریب ہوتا ہوں۔ کس کے ذریعے؟ محبت کے ذریعے، اور اہل بیت علیہم السلام کے دشمنوں سے براعت کے ذریعے میں آپ سے قریب ہوتا ہوں۔ اور پھر جملہ کیا ہے؟ وَبِالْبَرَاءَةِ مِمَّنْ أَسَّسَ أَسَاسَ ذَلِكَ وَبَنَا عَلَيْهِ بُنْيَانًا، ان لوگوں سے براعت اور بیزاری اور ان پر لعنت کرنے کے ذریعے سے میں آپ سے قریب ہوتا ہوں۔ کن لوگوں پر؟ جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی، ظلم و جور کی جنہوں نے بنیاد رکھی، جو تمام خرافات اور تمام خباثتوں اور تمام نجاستوں کی اصل ہیں۔
ان سے ہم براعت کرتے ہیں، ان سے ہم بیزاری کرتے ہیں. وجرا فی ظلمہ وجورہ علیکم وعلی اشیائکم. اور انہوں نے یہ بنیاد رکھی اور یزید و معاویہ جیسے لوگوں نے اسی بنیاد پر عمل کرتے ہوئے آپ پر ظلم و جور جاری رکھا. یہ جملہ کبھی آپ نے غور کیا؟ اسسا اساس ذالک، جنہوں نے بنیاد رکھی. کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے بنیاد رکھی؟ یا اسی طرح سے اور جائیں، زیارت عاشوراء میں لعنت ہو رہی ہے. کن لوگوں پہ لعنت؟ اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له علی ذالک. پہلے ظالم پر لعنت ہوئی. پہلا ظالم کون ہے؟ پھر اس کے بعد جو اس کے بعد والے ظالم آئے ان سب نے اسی پہلے ظالم کی اتباع کی، پیروی کی. یہ کون ہیں وہ لوگ؟ پھر اسی طرح سے اور آگے جائیں. خلاصہ کلام زیارت عاشوراء کو علماء زیارت براعت کہتے ہیں. اگر میں کہوں زیارت تبرع تو برا نہ ہوگا، معیوب نہ ہوگا. زیارت عاشوراء میں براعت بھری ہوئی ہے. آیت اللہ بہجت سے جب پوچھا گیا کہ تبرع افضل ہے یہ تولا، تو فرمایا تبرع. کہ کیوں؟ کہ زیارت عاشوراء تم نے پڑھی ہے؟ زیارت عاشوراء میں پہلے 100 مرتبہ 100 مرتبہ لعن ہے، پھر 100 مرتبہ صلوات ہے، سلام ہے. پہلے 100 مرتبہ لعن ہے، یعنی براعت پہلے، پھر اس کے بعد تولا. پہلے امام حسین علیہ السلام کے دشمنوں سے نفرت کریں، پہلے ان لوگوں سے نفرت کریں جنہوں نے امام حسین کو روز عاشوراء کربلا میں شہید کیا. کبھی غور کیا ان جملوں پہ؟ کھلم کھلا لعنت ہوئی ہے. کن لوگوں پہ لعنت ہوئی؟ غور کریں اور مجھے بتائیں کیا سمجھیں گے اس سے آپ. جملے ہیں زیارت عاشوراء کے. اللہم خص انت اول ظالم باللعن منی وابدأ به اولا ثم الثاني والثالث والرابع. یہ پہلا، دوسرا اور تیسرا، چوتھا کون ہے؟ ولیزید خامسہ، یزید پانچواں، اور پھر 4 کو تو آپ خود بخود سمجھ گئے ہوں گے. کون ہیں یہ لوگ جن کے اوپر لعنت بھیجی جا رہی ہے؟ بعض افراد کہہ دیتے ہیں یہاں پہ نام نہیں. یقیناً نام ہے. اگر ایسے دیکھا جائے تو پھر قرآن میں کہیں پہ بھی علی کا ذکر نہیں ہے، قرآن میں کہیں پہ بھی علی کا نام نہیں ہے. یقیناً یہ نام ہے. اول کون ہے آپ کو پتہ ہے، ثانی کون ہے آپ کو پتہ ہے، ثالث کون ہے آپ کو پتہ ہے، رابع کون ہے آپ کو پتہ ہے، خامس کون ہے آپ کو پتہ ہے. ان پہ لعنت بھیجی گئی ہے. زیارت عاشوراء میں لعنت بھیجی گئی. کون؟ کیوں لعنت بھیجی گئی؟ یہ لوگ کون ہیں جنہوں نے بنیاد رکھی ظلم و جور کی؟ تو سمجھ میں یہ آتا ہے امام حسین علیہ السلام کے قاتل وہ لوگ ہیں جنہوں نے غدیر کو بلایا. امام حسین علیہ السلام کے قاتل وہ لوگ ہیں جنہوں نے امیر المؤمنین علیہ السلام کے منصب کو چھینا. وہ امام حسین کے قاتل ہیں جنہوں نے بنیاد رکھی ظلم و جور کی. اور بنیاد وہیں رکھی گئی جس کا نام ہے ثقیفہ. اگر ثقیفہ نہ ہوتی تو کچھ نہ ہوتا. جتنے بھی ظلم و جور ہوئے ہیں اس کے بانی ثقیفہ ہے. تمام مظالم کی شروعات ثقیفہ سے ہوئی ہے. سب سے پہلی جگہ کی جہاں علی کے حق کو چھینا گیا اس جگہ کا نام ہے ثقیفہ. ثقیفہ نے پورے اسلام کو خراب کر دیا، تباہ و برباد کر دیا. کیسے نہ بیان کیے جائے یہ تمام مطالب؟ زیارت عاشوراء میں موجود ہے. وہ شعر جو یزید ابن معاویہ لعنت اللہ علیہ نے ممبر پہ بیٹھ کے پڑھا تھا، لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل، کہ یہ بنی ہاشم ملکیت سے، منصب سے اور حکومت سے کھیل رہے ہیں. یعنی یہ منصب چاہ رہے ہیں، حکومت چاہ رہے ہیں، خلافت چاہ رہے ہیں، حکمرانی چاہ رہے ہیں. کوئی خبر وبر نازل نہیں ہوئی، کوئی وحی نازل نہیں ہوئی. آپ نے تاریخ کا مطالعہ فرمایا، یقیناً آپ نے تاریخ میں دیکھا ہوگا کہ کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تہمت لگائی کہ کوئی وحی وغیرہ نازل نہیں ہوتی ہے، سب کا سب جادو ٹونا ہے. کس نے کہا تھا؟ کس نے یہ الزام لگایا؟ خود آپ اہل تسنن کی کتابوں میں جائیں دیکھیں کون تھے وہ لوگ جنہوں نے الزام لگایا کہ یہ سارا کا سارا جادو ہے، کوئی وحی وغیرہ نازل نہیں ہوتی. خود جو ان لوگوں نے کچھ لوگوں کے سامنے کہا تھا وہی شعر یزید ابن معاویہ نے ممبر پہ بیٹھ کے پڑھ دیا، ان کے مقصد پہ عمل کیا. آج جو ہم یہ کربلا کے مصائب پڑھتے ہیں، کربلا کے مصائب میں دیکھیں تیر کا لگنا، خیموں کا جلنا، پیاس کی شدت، اگر آپ غور کریں تو ساری کڑیاں ثقیفہ سے ملتی ہیں. میں نے شروعات میں بیان کیا تھا یہ جو تیر
علی اصغر کی گردن پہ لگا، یہ جو تیر ابوالفضل عباس کے بازوؤں پہ لگا، یہ جو تیر جناب علی اکبر کے لگا، جناب قاسم کے لگا، اون محمد کے لگا، امام حسین کے لگا، یہ تیر در حقیقت عمر سعد نے نہیں چلایا تھا۔ جو پہلا تیر کربلا میں عمر سعد نے خیموں کی جانب پھینکا، عمر سعد نے نہیں پھینکا۔ یہ جو تیر حرملہ نے چلایا، حرملہ نے نہیں چلایا۔ حقیقت اگر دیکھی جائے تو یہ تیر ثقیفہ سے چلا ہے، جو 50 سال تک زخمی کرتا ہوا کربلا تک پہنچا ہے۔ علماء کے اقوال پڑھیں، دیکھیں کس طرح سے انہوں نے امام حسین علیہ السلام پر ظلم و ستم ڈھائے۔ اس کے بانی وہی لوگ ہیں۔ یہ جو 6 ماہے کو شہید کیا گیا، اس کے بانی وہی لوگ ہیں۔ شکم مادر میں بچہ پہلے وہی شہید کیا گیا۔ یہ جو خیموں میں آگ لگائی گئی، اس کے بانی وہی لوگ ہیں۔ یہ اسی آگ کے شعلے ہیں جو آگ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے میں لگائی گئی تھی۔ بڑا خوبصورت آیت اللہ غروی اصفہانی فرماتے ہیں فما رماہ اذ رماہ حرملہ، کہ حرملہ نے تیر نہیں چلایا، وہ جو تیر چلا تھا وہ حرملہ نے نہیں چلایا۔ وَإِنَّمَا رَمَاهُ مَنْ مَهَّدَ لَهُ، بلکہ وہ تیر اس نے چلایا کہ جس نے اس کی بنیاد رکھی۔ اور بنیاد کس نے رکھی؟ یعنی گویا جو کربلا میں حرملہ نے تیر چلایا یہ کہیں اور سے آیا تھا، اس کی بنیاد ثقیفہ ہے۔ سہم اتی من جانب الثقیفہ وقوسہ فی ید الخلیفہ، تیر ثقیفہ کی جانب سے آیا اور اس کی کمان خلیفہ کے ہاتھوں میں تھی۔ وما اصاب سہمہ نحر الصبی بل کبد الدین ومہجۃ النبی، اور یہ تیر جو جناب علی اصغر کے لگا در حقیقت علی اصغر کے نہیں لگا، اس بچے کے نہیں لگا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پہ لگا، دین کے سینے پہ لگا۔ یہ کس نے چلایا تیر؟ اسی ثقیفہ نے چلایا کہ جس نے ظلم کی بنیاد رکھی۔ ہم سب کا فریضہ امام حسین علیہ السلام کے حقیقی قاتل کی آشنائی ہے۔ ہم سب پہچانے امام حسین علیہ السلام کو کس نے شہید کیا، ہم سب پہچانے اس ظلم کی بنیاد کس نے رکھی، ہم اس پہ لعنت کریں گے جس نے بنیاد رکھی۔ اور میں نے شروعات میں جملہ کہا تھا، پھر سے میں وہ جملہ دہرا رہا ہوں، اگر کوئی انسان امام حسین کے حقیقی قاتلوں سے آشنا نہ ہو تو وہ گویا عاشورے میں خیانت کر رہا ہے۔ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں لیکن عاشورے میں خیانت برداشت نہیں کر سکتے۔ علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ جب روز عاشورہ کربلا میں کھڑے تھے، بغداد سے کچھ علماء آئے، اہل سنت علماء، تو انہوں نے علامہ امینی سے کہا، علامہ امینی یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ شیعہ کس طرح سے رو پیٹ رہے ہیں اور کس طرح سے ماتم کر رہے ہیں اور کیا کیا کر رہے ہیں، قمے لگا رہے ہیں، زنجیریں مار رہے ہیں، کیا قصہ ہے؟ یہ کیوں امام حسین کے اعضاء میں شدت کر رہے ہیں؟ یہ کیوں اپنے آپ کو مار پیٹ رہے ہیں؟ علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ نے جملہ فرمایا کہ اگر شیعیان حیدر کرار روز عاشورہ کے مقابلے میں اس طرح کی شدت نہ کرتے، اس طرح سے عزاداری نہ کرتے تو یقیناً تم عاشورے کو بھلا دیتے جس طرح تم نے غدیر کو بھلا دیا۔ غدیر میں 1.25 لاکھ کا مجمع، جس نے سنا رسول اللہ کھڑے ہوئے اور علی کو بلند کیا اور فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، لیکن کیا ہوا؟ سب نے غدیر بھلا دی، اور غدیر بھلانے کا نتیجہ ہے کربلا۔ اگر غدیر یاد رکھی جاتی تو کبھی کربلا واقع نہ ہوتی۔ ہم سب کا فریضہ ہے امام حسین علیہ السلام کے حقیقی قاتلوں سے آشنائی حاصل کریں، جانیں امام حسین کے حقیقی قاتل کون تھے۔ اور جس طرح سے ہم نے یزید کے چہرے سے نقاب ہٹا دی، اتنی لعنت کی، آج دنیا یزید کو برا سمجھنے لگی، اسی طرح ان چہروں سے بھی نقابیں ہٹائیں کہ جو اصلی امام حسین کے قاتل ہیں، جو سیدہ کے قاتل ہیں، جو امیر المؤمنین کے قاتل ہیں، جو امام حسن کے قاتل ہیں، ان کے چہروں سے نقابیں ہٹائیں۔ اور نقابیں تب ہٹائیں گے جب ہم لوگوں کو حقائق سے آشنا کریں، لوگوں کو حقیقتیں بتائیں۔ ہم کسی شے کے مخالف نہیں ہیں، ہم پوری دنیا کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں، ہم ہندوؤں کو بھی بھائی سمجھتے ہیں، اہل سنت کو بھی بھائی سمجھتے ہیں، کرسچنز کو بھی بھائی سمجھتے ہیں، سب کو ہم اپنا بھائی سمجھتے ہیں اور ان کے ساتھ بہترین زندگی بسر کرتے ہیں۔ اگر انہیں کسی چیز کی ضرورت ہوگی تو ہم ان کی ضرورتیں پوری کریں گے، لیکن ہمارا ان سے مذہبی اتحاد نہیں ہے، مذہبی اتفاق نہیں ہے۔
ایسا نہیں ہے کہ جس چیز کو وہ مانتے ہو ہم بھی اس چیز کو ماننے لگے، نہیں آقا جان ایسا نہیں ہے. یہ جس چیز کو ہم مانتے وہ بھی ماننے لگے، نہیں، ہم یہ نہیں کہتے. آپ اپنے دین کے اصول پہ عمل کریں، ہم اپنے دین کے اصول پہ عمل کریں گے. منتہا ہم توہین نہیں کریں گے، تم ہماری توہین نہ کرو، بس اس کے سوا کچھ نہیں ہے. تمام علماء کرام اس چیز کے قائل ہیں. تو عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو پہچانیں اور ان قاتلوں کے چہروں سے نقاب ہٹائیں. میں نے شروعات میں آپ حضرات کے سامنے بیان کیا تھا کہ میں ایک روایت کی طرف اشارہ کروں گا. روایتوں میں ملتا ہے، روایت کافی طولانی ہے، میں خلاصتاً آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا چلوں اور اس روایت کا حوالہ بھی دیتا چلوں. ممکن ہے بعض افراد کے ذہنوں میں آئے یہ بھی نقطہ آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا چلوں. اگر میری مجالس میں کوئی بھی نقطہ یا جو میں نے احادیث بیان کی، کیونکہ جب انسان ممبر پہ بیٹھتا ہے، مجلس خطاب کرتا ہے، تو دوران مجلس حوالے جات پیش کرنا تھوڑا سا سخت ہوتا ہے. ایک تو مجلس کی روش کے خلاف ہو جاتا ہے اور دوسرا وقت بھی ضائع ہوتا ہے. تو اگر کسی کو حوالے کی ضرورت ہو، جو روایتیں میں نے بیان کی ہیں وہ کمنٹس یا پھر کسی ذریعے سے مجھ تک پہنچا سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ حضرات کو تمام روایتوں کا جو میں نے بیان کیا آپ کے سامنے حوالہ جات پیش کروں گا. اس روایت کا میں آپ حضرات کے سامنے حوالہ دیتا چلوں. لحوف صفحہ نمبر 172، نفس المحمون صفحہ نمبر 325، اور اسی طرح بحار الانوار جلد نمبر 45 صفحہ نمبر 53، مقتل خوارزمی عوالم العلوم، اور اسی طرح اس کے علاوہ بہت ساری کتابیں جو میں بیان نہیں کر سکتا فی الحال. روایت ہے کہ جب روز عاشوراء امام حسین علیہ السلام گھوڑے پہ سوار تھے، جنگ کر رہے تھے، اتنے میں کسی لعین نے امام حسین علیہ السلام کی گردن پہ تیر مارا. جیسے ہی امام علیہ السلام کی گردن پہ تیر لگا، روایتوں میں ملتا ہے پرنالی کی طرح امام حسین کی گردن سے خون بہنے لگا، خون جاری ہو گیا. امام نے پہلے اس خون کو روکنے کی کوشش کی، جب وہ خون نہیں رکا، روایتوں کی یہ جملے میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیے، روایت کہاں کہاں موجود ہیں. امام علیہ السلام نے اس خون کو اپنے چلوں میں لیا اور اپنے منہ پہ ملا اور فرمایا میں اسی حال میں اپنے جد رسول اللہ اور اپنے بابا علی سے ملاقات کروں گا اور میں ان سے کہوں گا کہ مجھے یزید نے نہیں مارا، عمر سعد نے نہیں مارا، شمر نے نہیں مارا، بلکہ اس نے مارا ہے کہ جس نے اس کی بنیاد رکھی. باقاعدہ روایت میں لفظ ہے قتلنی فلانا و فلانا، فلاں و فلاں نے مجھے مارا ہے. علماء فرماتے ہیں فلاں و فلاں سے مراد خلیفہ اول و ثانی ہے. امام حسین علیہ السلام نے روز عاشوراء یہ فرمایا کہ مجھے یزید و معاویہ نے نہیں مارا، بلکہ اس نے مارا کہ جس نے اس کی بنیاد رکھی. اور کربلا میں جتنے بھی حوادث پیش آئے، اصلی قاتل وہی لوگ ہیں جنہوں نے ظلم و ستم کی بنیاد رکھی. یہ جو 11 محرم کو سیدانیوں کے ہاتھوں میں رسد باندھی گئی، سید سجاد کے گلے میں طوق ڈالا گیا، کمر میں لنگر ڈالا گیا، یہ انہی کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں. یہ وہی رسی ہے جو رسی علی کے ہاتھوں میں باندھی گئی تھی، جو رسی علی کی گردن پہ باندھی گئی تھی، یہ وہی رسی ہے. کربلا میں جو کچھ ہوا وہ ان کی وجہ سے ہوا. ہاں عزادارو، آج 7 محرم ہے. ہمارے یہاں 7 محرم کو جناب قاسم کے مصائب پڑھے جاتے ہیں. جناب قاسم کے جو ٹکڑے کربلا کے میدان میں پامال ہوئے، جناب قاسم کا جو لاشا پامال ہوا، اس کے بھی بانی وہی لوگ ہیں جنہوں نے ظلم و ستم کی بنیاد رکھی. روایتوں میں ملتا ہے جناب قاسم بار بار امام حسین علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور فرماتے ہیں چچا مجھے مرنے کی اجازت دے دیں. جناب قاسم کی طرف مخاطب ہو کے فرماتے ہیں بیٹا قاسم تم میرے بھائی حسن کی نشانی ہو، میں کیسے تمہیں مرنے کی اجازت دے دوں. بعض روایتوں میں ملتا ہے امام حسین نے جناب قاسم کا امتحان لیا، فرمایا ذرا مجھے بتاؤ موت تمہارے نزدیک کیسی ہے. جناب قاسم فرماتے ہیں چچا موت شہد سے زیادہ شیریں ہے. یہ کربلا میں دیکھیں، قوت ایمانی دیکھیں، ایمانی طاقت دیکھیں، جوش دیکھیں، جذبہ دیکھیں.
جب جناب قاسم کو امام حسین نے اجازت نہ دی تو اپنی ماں کے پاس دوڑتے ہوئے گئے اور جانے کے بعد ماں سے کہا اماں جان چچا حسین مجھے مرنے کی اجازت نہیں دے رہے، چچا حسین بار بار فرما رہے تم میرے بھائی کی نشانی ہو، میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ ماں نے کہا بیٹا قاسم تمہیں یاد ہے آخری لمحات میں تمہارے بابا نے تمہارے بازو پہ ایک تعویذ باندھا تھا اور تم سے کہا تھا جب بھی کوئی سخت موقع پڑے تو اس تعویذ کو کھول لینا، اس سے سخت موقع کیا ہو سکتا ہے؟ حسین کربلا کے میدان میں تک و تنہا ہے، کوئی یاور و مددگار نہیں ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، بیٹا قاسم ذرا اس تعویذ کو کھولو۔ تعویذ کو کھولا گیا، کیا دیکھا؟ امام حسن علیہ السلام وصیت فرما رہے بیٹا قاسم جب بھی کربلا کے میدان میں تم دیکھنا تمہارا چچا تمہارا مولا حسین تک و تنہا ہو جائے، کوئی مدد کرنے والا نہ ہو تو خبردار اپنی جان دینے میں یہ قربانی میں بالکل کوتاہی نہ کرنا، امام حسین پہ میری طرف سے قربان ہو جانا۔ بس وہ تعویذ لیا اور دوڑتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے۔ روایتوں کے جملے ہیں امام حسین علیہ السلام کے پاس جب جناب قاسم پہنچے تو مسکرا رہے ہیں، خوشی طاری ہے۔ دیکھیں شہادت کا جوش کتنا زیادہ ہے، جذبہ کتنا زیادہ ہے۔ کیا ہم حسین پہ فدا ہونے جا رہے ہیں، ہم اپنے آقا پہ فدا ہونے جا رہے ہیں، اپنے مولا پہ فدا ہونے جا رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے پاس جب وہ تعویذ لے کے گئے، امام رونے لگے، اپنی آنکھوں سے لگایا، جناب قاسم کو اجازت دے دی۔ روایتوں میں ملتا ہے جناب قاسم کا قد اتنا چھوٹا تھا کہ کوئی ذرا جناب قاسم کے بدن پہ نہ آ رہی تھی۔ خلاصہ جناب قاسم کو الوداع کہا، امام حسین نے میدان کارزار میں پہنچے۔ امام حسین علیہ السلام قاسم کی جنگ دیکھ رہے ہیں، کیا خوبصورتی کے ساتھ جناب قاسم جنگ کر رہے ہیں، دشمنوں کو واصل جہنم کر رہے ہیں اور خطاب کر کے فرما رہے ہیں تم میرے بابا، تم میرے چچا حسین کو مارنے کے لیے آئے ہو، تم نے میرے چچا حسین کو پریشان کیا، تم نے میرے چچا حسین کو اذیتیں دی، تم نے اکبر کو شہید کیا، تم علی اصغر کو مارنے کے لیے آئے ہو، تم میرے چچا عباس کو مارنے کے لیے آئے ہو۔ آزادارو روایتوں کے جملے ہیں جناب قاسم خوب جنگ کر رہے ہیں، خوب بہترین جنگ کر رہے ہیں۔ ایک لعین جناب قاسم کے پیچھے سے برچھی مارتا ہے، اس برچھی کے اثر سے جناب قاسم گھوڑے سے زمین پہ تشریف لائے۔ اب جو آواز بلند کی، اے چچا میرا آخری سلام قبول ہو، روایتوں میں ملتا ہے بس جیسے ہی یہ سنا ایک طرف سے امام حسین دوڑے، دوسری طرف سے مولا عباس دوڑے، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر۔ روایتوں میں ملتا ہے جب جناب قاسم کے لاشے پہ پہنچے کیا دیکھتے ہیں، جناب قاسم کا لاشا ٹکڑوں میں پامال ہو چکا ہے، ایک گٹری میں جناب قاسم کے ٹکڑے رکھے۔ اب جب خیموں کی جانب گئے تو کیا دیکھتے ہیں، جناب قاسم کی لاش کی طرف دیکھتے ہیں، سر کو جھکاتے ہیں، زینب کبریٰ کے پاس پہنچے، زینب کبریٰ کے حوالے کیا کہ مجھ میں سکت نہیں ہے، میں قاسم کی ماں کے سامنے جاؤں اور قاسم کی ماں کو یہ قاسم کے ٹکڑے انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائه وتسلیما لأمره اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ پروردگارہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو مولا کے ناصر و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ ماتم حسین۔